پیچھے آ کے حضور کھڑے ہو گئے. جاؤ جا کے اپنے علماء کرام سے تصدیق کر لینا ہمارے نبی کے بدن کا سایہ نہیں تھا. یہاں پر اہل تشیع نے جو عقیدہ لکھا ہے، ہم نے لکھا ہے کہ ہمارے اپنے امام نے کہا، ہمارے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ 14 کا سایہ کیوں نہیں ہوتا، آپ آل محمد کا سایہ کیوں نہیں ہوتا؟ امام نے فرمایا نحن اظلان اللہ فی الارض، ہم زمین پہ اللہ کا سایہ ہے اور سایہ کا کبھی سایہ نہیں ہے. ہم زمین پہ توحید کی پرچھائی ہیں، ہم زمین پہ اللہ کا سایہ ہے. لیکن اہل سنت عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے تھے ہمارے نبی کا سایہ اس لیے نہیں تھا. سائم چشتی نے بھی یہ لکھا کہ ہمارے نبی کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ سایہ یہاں آگے چلتا ہے یا پیچھے. اللہ نے کہا میں گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کا سایہ بھی نبی سے آگے چلے، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ سایہ بھی نبی سے آگے چلے. یہ لکھا ہے تیری کتاب میں کہ اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ سایہ آگے نہ چلے. یہ میرے بدے ہاتھ مہمان ہوں تمہارا، جا کے مولوی سے پوچھنا، جو نماز پڑھائے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، جو پڑھے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے. جس کا اپنا سایہ خدا اس کے آگے برداشت نہیں کرتا، اسے کوئی امتی آگے کھڑا ہو کے نماز کیسے پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. حضرات محترم، یہ کلپ جو آپ نے دیکھا یہ مجھے ایک شیعہ نے بھیجا ہے، اور جو اس پہ اس نے اعتراض کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. بھیجنے والے کا نام سید قمر عباس نقوی، اور یہ جو اس نے اعتراض کیا ہمارے مسلک ایک نامور عالم دین حضرت علامہ رضا ثاقب مصطفی، وہ صحابہ کرام کی نماز کا ایک ایمان افروز واقعہ جو ہماری کتب احادیث میں موجود ہے وہ بیان کر رہے تھے. تو اس پر جب انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، تو یہاں تک اس نے بیان کیا، آگے سے کلپ کاٹ دیا. حالانکہ حدیث کے اگلے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا اور پیچھے صف میں آ گئے، لیکن یہ حصہ اس نے کاٹ دیا اور اعتراض یہ کیا کہ ابو بکر صدیق کے پیچھے وہ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں. اور پھر اس نے حوالہ کیا دیا، بہت بڑی کتاب جس کو کوئی جانتا تک نہیں ہے، جس کی ہمارے مسلک میں حیثیت ہی کوئی نہیں. سائم چشتی نہ عالم ہے نہ کوئی مفتی ہے، شاعر ہے. شاعر کی کتاب کا حوالہ دے دیا جی. اس نے لکھا ہے سایہ آگے چلتا ہے پیچھے چلتا ہے، اللہ کو گوارا نہیں کہ سایہ بھی آگے چلے. اس طرح کے اعتراض، یعنی کہ بالکل جاہلانہ جو ہے نا دلیل دی جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے. پہلی بات تو میں بتاتا چلوں کہ یہ سائم چشتی کیا ہے جناب، یہ بھی تمہارا ہے، یہ تفضیلی ہے. اور آپ جانتے ہیں تفضیلی وہ ہوتا ہے جس کے فقہی مسائل سنیوں والے ہوتے ہیں، عقائد شیعوں والے ہوتے ہیں. تو وہ شیعہ فکر کا بندہ ہے، تفضیلی ہے وہ. تو وہ تمہارا ہی ہے، تم لے لو، ہمیں نہیں چاہیے اس طرح کے شاعر. پہلے جو اس نے یہ اعتراض کیا ہے، پہلے تو میں اس کا نا ایک الزامی جواب دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور تمام صحابہ، تمام اہل بیت اعظام سب سے افضل ہے. آپ انہیں نفس رسول اور بہت کچھ کہتے ہیں، وہ آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، اور آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں آپ حضرت علی کو کیا کیا کہتے ہیں. اور یہاں تک کہ آپ کے بعض فرقے تو ان کو رسول اللہ سے بھی افضل اور بعض ان کو خدا مانتے ہیں. لیکن میں بات وہ کر رہا ہوں جو سب کی اتفاقی ہے، سب فرقوں کی، کہ وہ تمام انبیاء سے افضل صرف رسول اللہ کے بعد تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں. تو جناب میرا آپ پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. جب افضل ہو کر آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اٹھائیے اپنی احتجاج تبرسی، تلخیص شافی توسی، بہت 20 کتابیں آپ کی ویب سائٹ جو نیٹ پر اتنی بھری پڑی ہیں ان پر لکھا ہوا ہے. وہ ان کے حوالے دینے کے لیے بھی تیار ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے حضرت علی نمازیں پڑھتے تھے. تو جناب پہلے اپنی کتابیں تو دیکھیں. اگر حضرت علی آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت ابو بکر سے کیا نبیوں سے بھی افضل ہیں، وہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو کوئی توہین اور گستاخی نہیں ہوتی، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے تو یہ کون سی قیامت آ گئی ہے؟ بتائیں نا ذرا. پہلے تو اس کا جواب آپ دیں کہ ابو بکر صدیق ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے تھے. یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ سب سے افضل ہیں.
حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق کی ہے، نبی اور رسولوں کے بعد۔ تو لیکن میں بات کر رہا ہوں آپ کے عقیدے کی، آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی افضل ہے تو وہ ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ ایک جواب یہ، اس کا جواب تو نے دینا ہے کہ وہ کیسے نمازیں پڑھ دیتے تھے۔ دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی کہ نہیں؟ حالانکہ جو واقعہ رضا صاحب کی مصطفی صاحب بیان کر رہے ہیں ان میں ہے کہ انہوں نے مصلی چھوڑ دیا، پیچھے صف میں آگے، لیکن میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں جس میں حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ صحاح ستہ کی مستند کتاب، کسی شاعر کی کتاب نہیں ہے، سائم چشتی جیسے کہ نہیں ہے، صحاح ستہ، جیسے آپ کی صحاح اربع ہے اس طرح ہماری صحاح ستہ ہے۔ تو اس کی مستند ترین کتاب ترمذی شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ایام مرض میں تھے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری حدیث جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ یہ بھی صحاح ستہ کی سنن نسائی، سنن الکبریٰ، بلکہ یہ 25 کتابوں کے میں نے حوالہ جات لگا کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے نام میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں۔ ان میں سے کسی کا اصل کتاب کا اسکین پیج چاہیے تو فقیر حاضر ہے، دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ 25 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے جو بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نماز ایک کپڑے میں لپٹ کر، جو ان کے جسم کے ساتھ لپٹا ہوگا، اپنی قوم کے ساتھ مل کر، اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر جو پڑھی وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھی تھی۔ اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا تھا۔ آخری نماز جو پڑھی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھی ہے۔ یہ 25 کتابوں کے حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں۔ تو جناب اعتراض تو اب آپ پر ہو گیا نا، ہم نے تو کلیئر کر دیا، حوالہ جات آپ کو پیش کر دیے، لیکن میرا اعتراض ابھی قائم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھتے تھے، اور وہ کیا نمازیں پھر ضائع کرتے رہے ہیں؟ اس سے تو کئی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف بولتے ہیں تو میں کہتا ہوں پہلے تو مولا علی کی نمازیں دیکھ کر آپ کو شرم کرنی چاہیے کہ جس کو حضرت علی نے اپنا امام مان لیا اس کے پیچھے نماز پڑھ لی، تو پھر ان کے خلاف آپ کیوں بولتے ہو؟ کیا حضرت علی کی نمازیں وہ عام ہی تھی، جو بھی آگے کھڑا ہوا نماز پڑھ دی؟ آپ لوگ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ تو جو ہمیشہ حق کے ساتھ ہو تو جو امامت کا حقدار نہ ہو تو علی اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اپنے دل سے فتویٰ لے کر بتائیں۔ جو امامت کا ہی حقدار نہ ہو تو مولا علی اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور مولا علی کی نماز کی اہمیت آپ کو میں تھوڑی سی جھلک بتاؤں۔ عصر کی نماز رہ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، سورج واپس آ گیا کہ علی نے ادا پڑھنی ہے، قضا نہیں پڑھنی۔ یہ ہے مولا علی کی نماز کہ وہ اپنی نمازوں کی اتنی فکر کرتے تھے کہ انہوں نے ساری زندگی قضا نہیں کی۔ تو آپ اس طرح کی جو وہ اتنی نمازیں پڑھتے رہے ہیں، روزانہ پڑھتے تھے نمازیں ان کے پیچھے، ابو بکر صدیق کے پیچھے، وہ ساری کی سارے معاذ اللہ استغفر اللہ پھر ضائع گئی۔ تو جناب وہ پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری نماز پڑھی، میں نے حوالہ پیش کیا آپ کو۔ تو آپ اعتراض کرنے سے پہلے اپنی کتابیں دیکھ لیا کریں، کیونکہ اگر اپنی کتابیں دیکھنے کے بغیر کسی پر اعتراض کرتے ہو تو پھر منہ کی کھانی پڑتی ہے، جس طرح اب کھانی پڑی ہے آصف رضا علوی کو۔ اور یہ اتنا بڑا جھوٹا بندہ ہے، بے ایمان، قرآن کا نام لے کر جھوٹ بول دیتا ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے، کبھی اس نے حوالہ نہیں صحیح دیا، کبھی اس نے نہیں بتایا۔ جس طرح میں نے آپ کو اسکرین پر حوالہ جات دکھائیں، صفحہ نمبر، جلد نمبر، مکتبہ، کس مکتبہ کی چھپی ہوئی، اس طرح حوالہ دیتے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں۔ اہل سنت کی کوئی ایک کتاب ہے، کس میں لکھا ہے دکھا؟ جھوٹ بولتا ہے اتنے بڑے بڑے، یہ لکھا وہ لکھا، سائم چشتی نے فلاں لکھ دیا، اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ پھر لکھا کیا، پتہ نہیں کیا لکھا، کس کتاب میں لکھا یہ بھی کوئی پتہ نہیں، آپ ہی لب دے رہو کی لکھ گیا سائم چشتی۔ سانوں کی ضرورت ہے لبن دی، تو جا کے لب وہ بھی ٹاتا ہی ہے۔ عجیب قسم دے استدلال، ابو بکر صدیق نے پیچھے نماز کیوں پڑھ لی؟ اپنی عقلی کھوپڑی دے وچ جڑی گل نہیں آئی تو اتنے اعتراض کر دیتا ہے۔ واہ جی واہ، استغفر اللہ۔ اعتراض کرنا بھی کوئی نصف علم ہوتا ہے، پہلے اعتراض کرنا بھی سیکھ لیں جناب۔